اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المیت ثلاثہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث السہلہ کتاب کی چوتھی حدیث ہم نے پچھلے لیکچر میں مکمل طور پر گرامیٹیکلی انالائز بھی کر لی تھی، الفاظ کے معنی بھی ہم نے دیکھ لیے تھے اور ترجمہ بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اس حدیث کے بارے میں جو سوالات ہیں یا کچھ ڈیٹیلز ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ذہن میں تازہ کر لیں کہ حدیث یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، پھر دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے۔ آنے والی دو چیزیں جو ہیں وہ اس کے گھر والے اور اس کا مال ہوتا ہے اور باقی رہنے والی اس کا عمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے طبیعہ فعل کو ڈسکس کیا ہے، لکھا ہوا ہے جی طبیعہ حامد خالدن، ایک جملے کی صورت میں انہوں نے ذکر کیا ہے طبیعہ حامد خالدن۔ اس میں طبیعہ فعل ماضی ہے، حامد اس کا فاعل ہے اور خالدن مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فاعل اور مفعول بہ ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ اعراب سے پتہ چلا ہے۔ دونوں اسماء واحد ہیں، واحد مذکر ہے، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ واحد اسم ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یا جمع مکسر اسم ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس اسم کا مرفوع ہونا پیش کے ساتھ، منصوب ہونا زبر کے ساتھ اور مجرور ہونا زیر کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو طبیعہ حامد خالدن، اس کا لفظی ترجمہ جو ہم کریں گے وہ یہ ہوگا کہ حامد نے خالد کو فالو کیا، حامد خالد کے پیچھے چلا۔ اسی کو عربی میں وہ ذکر کر رہے ہیں ای کے معنی ہے یعنی مشا، میم شین یا مادہ ہے جی اس فعل کا، میم شین یا۔ اب آپ پھر دیکھیں کہ غیر صحیح فعل ہے یہ، اس لیے کہ اس کے حروف مادہ میں یا حرف علت آ گیا۔ اور میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ ایک چھوٹا سا رول، آسان سا رول بتایا تھا کہ جب بھی یا کسی لفظ کے آخر میں ہو اور یا پر کوئی نہ کوئی حرکت ہو، لیکن اس حرکت سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر ہونا لازمی ہے، تو آپ نے ان دونوں حرکتوں کو کھڑی زبر حرکت کے ساتھ تبدیل کر دینا ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یب کا یو کو یب کا بنایا تھا، اور یہاں پر ہم مشا یا کو مشا بنا دیں گے۔ تو مشا اس کے معنی ہوتے ہیں چلنا، تو اب اس کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ طبیعہ حامد خالدن کے معنی ہیں یعنی مشا وہ چلا، خلفہ اس کے پیچھے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، امام کہتے ہیں آگے کو، امامہ خلفہ، ٹھیک ہو گیا، ڈائریکشنز ہیں ہماری، امامہ سامنے اور خلفہ پیچھے۔ تو خلفہ اس کے پیچھے، مشا خلفہ وہ اس کے پیچھے چلا۔ تو بتا رہے ہیں کہ طبیعہ حامد خالدن کے معنی ہیں کہ مشا خلفہ وہ اس کے پیچھے چلا۔ والمضارع، اور مضارع بتا رہے ہیں طبیعہ کا کیا ہے، یتبعو، اور ہم نے یہ ڈکشنری کی مدد سے دیکھ لیا تھا کہ تا با عین مادہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے تو ماضی اور مضارع بنتا ہے طبیعہ یتبعو۔ اس کے بعد اگلا لفظ وہ بتا رہے ہیں کہ المیت، المیت کے آگے انہوں نے اس کے میننگز لکھے ہیں، یہ ضد الحی ہے، الحی کی ضد ہے، یعنی الحی کا اپوزٹ ہے۔ تو الحی کے معنی ہوتے ہیں زندہ، تو المیت مردہ، اور پھر جمع لکھ رہے ہیں اس کی وجمعہ، اور اس کی جمع یعنی المیت کی جمع جو ہے وہ دو آتی ہیں، ایک ہے امواتن اور دوسری ہے موتا۔ تو امواتن اور موتا یہ دو جمع مکسر ہے۔ میت کی جمع سالم بھی استعمال ہوتی ہے، میتون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ میتون، تو میتون بھی استعمال ہوئی ہے قرآن میں، اور اموات بھی استعمال ہوئی ہے، اور موتا بھی استعمال ہوئی ہے۔ تو قرآن میں تینوں جمع استعمال ہوئی ہیں۔ اونا اینا کی آواز ہمیں پتہ ہے جمع سالم کی آواز ہوتی ہے، جمع سالم مذکر کی،
اور جمع کی جو دوسری قسم ہے وہ جمع مکسر ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ انہوں نے ذکر کیا ہے الاہلو۔ الاہلو کا میننگز انہوں نے بتایا ہے الاقارب۔ الاقارب جمع ہے الاقرب کی، اور الاقرب کے معنی ہوتے ہیں نزدیک تر، گویا قریبی رشتے دار۔ اس کے بعد اگلا لفظ انہوں نے بتایا ہے باقیہ۔ باقیہ ہم نے ڈکشنری میں دیکھا تھا تو ہمیں ملا تھا کہ باقیہ یبقایو، یعنی باقیہ یبقا کے معنی ہوتے ہیں باقی رہنا یعنی پیچھے رہ جانا۔ تو باقیہ کا انہوں نے عربی میں جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے لم یرجع۔ لم یرجع یعنی جو واپس ہی نہ آئے، یعنی باقی رہ جانا، پیچھے رہ جانا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لم جو ہے یہ فعل مضارع کے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کر دیتا ہے۔ اصل فعل تھا یرجعو، جب لم لگا تو یرجعو عین کی پیش جو ہے وہ سکون سے بدل گئی اور یہ بن گیا یرجع۔ تو لم یرجع کے معنی ہوں گے وہ لوٹا ہی نہیں، یعنی پیچھے رہ گیا۔ اور بقیہ کا پھر یہ مضارع ذکر کر رہے ہیں والمضارع یبقا۔ یبقا، اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا الحمدللہ ڈکشنری میں۔ اس کے بعد آخری چیز جو یہ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے یتبع المیت۔ یتبع المیت کا ترجمہ وہ بتا رہے ہیں ای یعنی کہ یذهب خلف المیت، یعنی یہ جو سینٹینس ہے نا کہ یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یذهب خلف المیت یعنی میت کے پیچھے جاتے ہیں کون؟ اہلہ ومالہ وعملہ۔ کہاں جاتے ہیں؟ الی المقبرۃ، اس کے دفن کرنے کی جگہ، یعنی جہاں پر اسے دفن کرنا ہے نا، مقبرہ۔ تو مقبرہ کسے کہتے ہیں؟ دفن کرنے کی جگہ کو۔ تو یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ کا مطلب کیا انہوں نے بتایا ہے یذهب خلف المیت اہلہ ومالہ وعملہ الی المقبرۃ۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب آئیں جی سوال و جواب کی طرف۔ پہلا سوال ہے اجب عما یاتی، آنسر دا فالوئنگ، اور اس میں پہلا سوال ہے من الذین یتبعون المیت وإلی این۔ دو سوالات کیے ہیں انہوں نے۔ پہلا سوال کیا ہے جی من الذین یتبعون المیت وإلی این۔ من کون؟ الذین وہ جو، یتبعون پیچھے جاتے ہیں، المیت میت کے، کون ہیں جو میت کے پیچھے جاتے ہیں؟ اور دوسرا سوال وإلی این، اور کہاں کو جاتے ہیں، یعنی تو کیا جواب ہوگا جی ہمارا؟ یتبع المیت اہلہ ومالہ وعملہ، یعنی ثلاثہ کی جگہ ان تینوں الفاظ کو ذکر کر دیں، الی المقبرۃ۔ دوسرا سوال ہے جی ایبقا، کیا وہ باقی رہ جاتا ہے؟ وہ کو ظاہر کیا الاہل، گھر والے۔ ایبقا الاہل، کیا گھر والے باقی رہتے ہیں مع المیت، میت کے ساتھ، فی قبرہ اس کی قبر میں؟ کیا میت کے ساتھ اس کی قبر میں گھر والے اقارب جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ لا، سمپل۔ اور تیسرا سوال ملذی، کیا ہے وہ جو یبقا مع المیت، میت کے ساتھ باقی رہتا ہے؟ جواب آپ کیا دیں گے؟ بس سمپل جواب عملہ، عملہ، عمل المیت، یا یہ کر دیں، یا العمل یا الاعمال، کسی طرح بھی آپ جواب دے سکتے۔ چوتھا سوال ہے اصحیح، کیا صحیح ہے، ام خطا یا غلط، ما یاتی جو آ رہا ہے، یعنی نیچے جو کچھ آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، آپ نے کریکٹ یا فالس یہ کرنا ہے جی۔ اس میں پہلا جملہ ہے کہ مال المیت یبقا معہ فی قبرہ، خطا، ٹھیک ہے نا، غلط ہے۔ مال المیت، وہ کہہ رہے ہیں کہ میت کا مال جو ہے وہ یبقا باقی رہتا ہے، معہ اس کے ساتھ، فی قبرہ اس کی قبر میں، تو یہ غلط ہے جی، مال نہیں رہتا ساتھ۔ دوسرا جملہ ہے کہ اہل المیت یبقون معہ فی قبرہ، اہل المیت
यबकौना माहू फी कब्रिही, क्या तर्जुमा? मैयत के घर वाले कब्र में उसके साथ रहते हैं? ला, ये भी गलत है जी, खत्म। अगला जुमला है अमलुल मैयती यबका माहू, ये सही होना है। अमलुल मैयती यबका माहू, मैयत का अमल उसके साथ बाकी रहता है। अगला जुमला जो है वो है अल अमलु यरजिउ, अमल वापस आ जाता है, तो ये गलत है, अमल तो बाकी रहता है। और आखिरी जुमला है अल अहलु वल मालु यरजिऊना, सही हो, ये सही है जी, घर वाले और माल वापस आ जाता है। इसमें मज़ीद अगर हम थोड़ा सा गौर करें इन जुमलों में, तो आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा इस चौथे सवाल के बारे में। पहला जुमला मैंने पढ़ा है मालुल मैयती, मालुल मैयती। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास जो टेक्स्ट है उस पर कोई हरकतें वगैरह नहीं लगी हुई, ऐसे ही है ना? तो ये मैं हरकतें सही क्यों पढ़ रहा हूँ? क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, गलत तो नहीं पढ़ रहा? या अगर मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, उसकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। तो ज़रा वो वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने मालुल मैयती पढ़ा है, माल पर मैंने पेश पढ़ा है, और अल मैयत के आखिर में मैंने ज़ेर पढ़ी है। तो ऐसा मैंने क्यों किया है? मैंने इसे मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाकर पढ़ा है, माशाल्लाह। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में होता ऐसे है कि पहला जो लफ्ज़ होता है उस पर ना तो अलिफ लाम होता है और तनवीन भी नहीं होती, लिहाजा मैंने माल पर अलिफ लाम भी नहीं पढ़ा, क्योंकि लिखा ही नहीं हुआ तो मैं पढ़ूंगा क्यों? लेकिन मैं तनवीन तो पढ़ सकता था ना, मेरे पास इख्तियार था, लेकिन मेरे जहन में मुज़ाफ़ का रूल था, तो मैंने उस पर तनवीन भी नहीं पढ़ी, मैंने मालू पढ़ा। और अगला लफ्ज़ जो था वो अल मैयत था, उसको मैंने अल मैयत तू भी नहीं पढ़ा, अल मैयत ता भी नहीं पढ़ा, अल मैयती पढ़ा है, अल मैयती। क्यों पढ़ा? इसलिए कि मुज़ाफ़ुन इलैह मैं बनाना चाह रहा था, और मुज़ाफ़ुन इलैह को मैंने मजरूर ही पढ़ना था, और वाहिद इस्म की मजरूर फॉर्म जो है वो मैं ज़ेर के साथ ही पढ़ूंगा। तो ये कंस्ट्रक्शन बन गई जी मालुल मैयती। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, मालुल मैयती मैंने मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ तो दिया, और माल को मैंने मरफू पढ़ा है। मैंने माल को मरफू क्यों पढ़ा है? इसको मैंने मंसूब क्यों नहीं पढ़ा या मजरूर क्यों नहीं पढ़ा? नहीं, मुज़ाफ़ मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है ना। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होगा, लेकिन जो मुज़ाफ़ है ये मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है। माल को मैंने रफ़ा में क्यों पढ़ा? ये मेरा सवाल है, इसका क्या जवाब देंगे आप? इसका जवाब ये है कि मैं इसे मुब्तदा बनाकर ला रहा हूँ। मरफू में किस किस को पढ़ सकता हूँ? देखिए, 4 चीज़ें मरफू आपको पक्की होनी चाहिए। मुब्तदा मरफू होता है, ख़बर मरफू होती है, फ़ाइल मरफू होता है, और नायब फ़ाइल मरफू होता है। ये 4 चीज़ें आप पक्की कर लें। तो देखें, फ़ाइल और नायब फ़ाइल तो इसमें से वैसे ही निकल गए, क्योंकि फ़ेल तो आया नहीं। अब रह गई 2 चीज़ें, मुब्तदा और ख़बर। तो जाहिर बात है शुरू में मुब्तदा ही आएगा, तो मैंने इसको मरफू इसलिए पढ़ा कि मैं इसे मुब्तदा बनाकर ला रहा हूँ। अब मैंने मुब्तदा बना दिया जी मालुल मैयती को, कि मैयत का माल। अब इसके बारे में मैं ख़बर दे रहा हूँ। अब जो ख़बर की जगह आ सकता है ना, वो मेरा इस्म भी आ सकता है और फ़ेल भी आ सकता है, ज़हन में रखिएगा। बात समझ में आ गई? ख़बर की जगह पर क्या क्या आ सकता है? इस्म भी आ सकता है और फ़ेल भी आ सकता है। तो यहां पर ख़बर की जगह आ रहा है फ़ेल, यबका, यबका। तो यहां तक तर्जुमा करेंगे आप कि मैयत का माल बाकी रह जाता है। जुमला पूरा हो गया आपका। तो मालुल मैयती मुब्तदा हो गया, और यबका जो है जुमला फ़ेलिया, ये ख़बर बनकर आ रहा है। यानी जुमला फ़ेलिया जो है ये भी ख़बर बनकर आ सकता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि मुब्तदा की ख़बर जब भी कुछ बनेगा तो वो इस्म भी हो सकता है और फ़ेल भी हो सकता है, और वो फ़ेल माजी भी हो सकता है, फ़ेल मुज़ारे भी हो सकता है। तो गोया मुब्तदा की ख़बर जो है वो जुमला इस्मिया भी बन सकता है, जुमला फ़ेलिया भी बन सकता है, और सिंगल इस्म भी बन सकता है। तो यहाँ पर जुमला फ़ेलिया जो है वो ख़बर बनकर आ रहा है मुब्तदा की। और आगे माआहू मैंने पढ़ा है, माआहू। माआहू में मैंने माआ आइन पे ज़बर क्यों पढ़ी है, ये आप बता सकते हैं मुझे? माआ के क्या माना है? साथ। देखें, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें जगह या वक्त का मफ़हूम होता है, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें जगह या वक्त का मफ़हूम होता है। उन अस्मा को क्या कहते हैं? ज़र्फ़, और ज़र्फ़ मंसूब होता है, सिंपल सी बात है। कुछ अल्फाज वो होते हैं जिनमें जगह या वक्त का मफ़हूम होता है, उन्हें ज़र्फ़ कहा जाता है, और ज़र्फ़ जो है वो मंसूब इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैं माआ ही पढ़ूंगा इसको। और ज़र्फ़ जो हैं वो अक्सर मुज़ाफ़ होकर आते हैं, ज़र्फ़ इस्म होता है और वो मुज़ाफ़ होकर आता है। तो माआ
مضاف ہو گیا، اور ہا کی ضمیر جو جسے ہم ہو پڑھ رہے ہیں الٹی پیش کے ساتھ، یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اسم کے ساتھ جب بھی کوئی اٹیچ ضمیر آتی ہے تو مرکب اضافی کنسٹرکشن بنتی ہے نا، تو معہو اس کے ساتھ. اس کے بعد فی حرف جر ہے، اور اگلا جو لفظ ہے اس کو کیا پڑھوں گا میں؟ قبری ہی. قبری ہی، فی کی وجہ سے قبر مجرور ہو جائے گا، اور ہی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہو سے پہلے زیر تھی. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہو اٹیچ ضمیر جو ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اس پر الٹی پیش پڑھتے ہیں، اگر زیر آ جائے تو کھڑی زیر پڑھی جاتی ہے. تو فی قبری ہی، فی قبری ہی، اس کی قبر میں. تو الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی. اب جواب دیجئے گا مزید. پہلا لفظ جو ہے اہل، اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ ہم اہلو، اہلو پڑھیں گے. الف لام بھی نہیں داخل کر رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ داخل ہوا نہیں ہوا. اور سنگل حرکت آپ نے کیوں پڑھی ہے؟ اسے بھی آپ مضاف بنا رہی ہیں، ویری گڈ. تو اگلا اسم آپ مضاف الیہ بنائیں گے، المیتی. ماشاءاللہ، اہل المیتی مرکب اضافی آپ نے اور مرفوع پڑھا ہے، کیوں؟ مبتدا بنا دیا، شاباش. اہل المیتی آپ کا مبتدا بن گیا. میت کے گھر والے، ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں آپ. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ خبر جو ہے مبتدا کی وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے. تو فعل آ رہا ہے یبقونا، یبقونا، باقی رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یبقا واحد تھا اور یبقونا باقی رہ جاتے ہیں، کیونکہ اہل کا لفظ جمع کا لفظ ہے نا. اہل کا انہوں نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ اقربا کیا تھا نا، تو جمع کا لفظ ہے اس لیے خبر بھی جمع آئے گی. وہ یبقونا اس لیے آئی ہے. تو یبقونا باقی رہ جاتے ہیں، معہو فی قبرہ، وہ اسی طرح رہے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ تیسرا جملہ جو ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں جی. اس کو بھی آپ نے مرکب اضافی بنایا، عمل المیتی، ماشاءاللہ، اور مبتدا بنا دیا ساتھ، اور خبر یبقا معہو، ماشاءاللہ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو مبتدا و خبر ملا کے اپنے جملہ اسمیہ، یعنی جملہ اسمیہ بن رہے ہیں سارے. اگلا جملہ العمل یرجع، تو العمل مبتدا بنا دیا آپ نے اور اس کی خبر یرجع فعل بنا دی. کلیئر ہو گیا نا؟ تو مبتدا خبر سے ملا کر جملہ اسمیہ بنا دیا، ماشاءاللہ جی. آخری جملہ الاہل والمال یرجعون، ماشاءاللہ. الاہل والمال مبتدا بنا دیا اور خبر بنا دی یرجعون. تو مبتدا جمع ہے تو یرجعون بھی جمع ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے، یرجعون مذکر کا صیغہ ہے نا، ماشاءاللہ جی. چلیں جی، الحمدللہ اب یہ بھی چیزیں پوری ہو گئیں. اب آئیں اگلے سوال کی طرف. پانچواں سوال ہے ہمارا، من الصحابی، من الصحابی، اور ملا کر میں پڑھ رہا ہوں من الصحابی، کون ہے وہ صحابی؟ الذی، جو یا جس نے، روا روایت کیا، ھذا الحدیث، اس حدیث کو. من الصحابی الذی روا ھذا الحدیث، وہ صحابی کون ہے جس نے اس حدیث کو روایت کیا؟ تو کون ہے جی صحابی؟ جی ہم جواب دیں گے انس رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد اگلا سوال ہے جی، من المحدث، کون ہے وہ محدث؟ الذی اخرجہ، جس نے اس کو باہر نکالا، جس نے اس کی تخریج کی. تو متفقن علیہ، اور متفقن علیہ کا مطلب یہ ہے امام البخاری و امام مسلم. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ محدث دو ہیں. اس کے بعد پھر کچھ سوالات ہیں، جس میں پہلا سوال ہے کہ ما ضد المیت، میت کا اپوزٹ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ہے وما جمعہ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ تو ضد المیتی الحی، اور جمعہ المیت کی جمع کیا ہے؟ جی میں نے آپ کو بتائیے نا، آپ تینوں لکھ دیں، المیتون امواتن اور موتا. میتون امواتن اور موتا. کلیئر ہو گیا جی؟ پھر نیکسٹ ہے ما معنی تبعہ، ما معنی تبعہ. تبعہ کے کیا معنی ہے؟ مشا خلفہ، خلف پر آپ نصب پڑھیں گے نا، اس لیے کہ یہ ظرف ہے. مشا خلفہ، تبعہ کے معنی کیا ہے؟ مشا خلفہ. اگلا کوشچن ہے ما معنی الاہل الاقارب. اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے جی؟ پڑھیں ذرا. ہاتھا نہیں، میں نے پڑھایا آپ کو ہاتھی. ہاتھی کے معنی، ہاتھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی جمع بھی بتائی تھی. ہاتھی کے معنی ہے لا، تو لا. ہاتو میں نے بتایا تھا، ہاتو کے معنی ہے تم لاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتو برہانکم،
اپنی دلیل لاؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. ماضی الافعالی، ماضی یا کیوں میں نے پڑھا ہے؟ کیونکہ میں ہاتھی کے لیے مفعول بھی بنانا چاہ رہا ہوں. کیا لا؟ ماضی لا. کس کا ماضی لا؟ افعال کا ماضی. تو یہ ماضی الافعالی بھی مرکب اضافی ہے. ماضی الافعالی کیا ہے؟ مرکب اضافی، جس میں ماضی مضاف ہے اور الافعالی مضاف الیہ ہے. تو لا افعال کا ماضی اور الافعال کی آگے صفت آ رہی ہے الآتیہ. اب مجھے بتائیے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ صفت آ رہی ہے تو الآتیہ پر میں اعراب کیا پڑھوں گا؟ کس کی صفت ہے؟ الافعال کی. الافعال کا اعراب کیا ہے؟ مجرور ہے. تو الآتیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. جی الآتیتی. اور چونکہ الافعال غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث اس لیے آئی ہے، ذہن میں رکھیے گا. آنے والے افعال کے ماضی لا. تو آنے والے افعال کے ماضی لا. یتبعو کا ماضی کیا ہے؟ تبعہ. یرجعو کا ماضی رجع. یبقا کا ماضی بقیہ. اگلا ہے جی ادخل. ادخل تو داخل کر. کیا داخل کر؟ کل کلماتن، ہر کلمے کو، مما یاتی، اس میں سے جو آ رہا ہے. کہاں داخل کر؟ فی جملۃ مفیدۃ، ہر کلمہ کو جملہ مفیدہ میں داخل کر جو آ رہا ہے. یعنی جملے بنانے ہیں جی الفاظ کے آپ نے. جی پہلا لفظ کیا ہے؟ تبعہ. بنائیے جملہ، آسان سا جملہ تبعہ. آپ کو تبعہ کے معنی ہے مشا خلفہ، کسی کو کسی کے پیچھے چلا دیں، جملہ بن جائے گا. تبعہ الطالب الاستاذہ. ال لگائیں نا، یا تو سنگل حرکت تو آپ اس وقت لگائیں گے جب الف لام لگایا جائے گا. تو تبعہ الطالب الاستاذہ. تبعہ حامد خالدا. سمپل جملہ. اگلا لفظ ہے جی باقیہ. جی باقیہ کا جملہ بنائیں. باقیہ، باقی رہ جانا، پیچھے رہ جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اس باقیہ لفظ سے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کی گئی. ظاہر بات ہے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے تقسیم کر دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لایا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا، ما بقیہ منہا، ما بقیہ منہا، اس بکری میں سے کیا باقی رہا، کیا باقی بچا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ ما بقیہ منہا الا کتفہا، اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا سوائے ایک دستی کے، یعنی ایک دستی باقی بچی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بقیہ کلھا، پوری کی پوری بکری بچ گئی، الا کتفہا، سوائے اس ایک دستی کے. تو باقی بچنا ہمارے نزدیک اور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک باقی بچنا اور ہے. جی جی اگلا لفظ ہے جی رجع، لوٹنا. سمپل، یہ تو جملہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. رجع زید من المدرسۃ، اسکول سے واپس آ گیا. اگلا لفظ الاہلو. جی اہل کا جملہ بنانا ہے آپ نے. اہلو حامد صالحون، حامد کے گھر والے نیک ہیں. ٹھیک ہے، اہل کا لفظ جمع استعمال ہوتا ہے نا، اور مذکر استعمال ہوتا ہے. تو الحمدللہ جی ہماری حدیث نمبر 4 کی ایکسرسائزز بھی مکمل ہو گئی ہیں الحمدللہ. ہم نے بہت کچھ سیکھا حدیث کے حوالے سے. کوشش کریں کہ جو عربی عبارات ہیں وہ بھی آپ یاد کریں، چھوٹے چھوٹے جملے یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسانی ہوگی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی حدیث کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.